جبکہ اس کے گھر پہ ایسا نہ تو کوئی معاملہ ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے. اصل میں اب مسئلہ کیا ہے؟ شہزاد بھٹی کی بیسیکلی آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر ایک کنٹروورسی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ انڈین پولیس بھی اس کے خلاف ہے, انڈین آرمی بھی اس کے اگینسٹ ہے, اور وہ مختلف ذرائع سے یہاں پہ بھی ربط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ یہاں کے ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے رابطے کرنے کی کافی دفعہ کوشش بھی کی ہوگی. لیکن صحیح بات ہے, یہ تو اس کا ہوم کنٹری ہے, یہاں پہ تو اس پہ اس طرح سے کوئی سسٹم نہیں جس طرح سے انڈیا پہ ہے. انڈیا پہ تو ابھی یعنی کہ وہ اس قدر وہ ہر گھر میں اس کا نام چل رہا ہے اور ہر گھر کا بچہ اس کو جانتا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے عثمان بھائی؟ اب پاکستان کا سسٹم ہو رہا ہے, وہاں کا ہو رہا ہے. شہزاد بھٹی کو اب یہ جو پیچھے تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ایک کنٹروورسی چلی, جی روزر سندھو کے گھر کے اوپر اس نے اٹیک کیا تھا, اس کو لے کے اس کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو خراب کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن کیونکہ وہ لڑکا خود ایک دلیر آدمی ہے, بڑا مضبوط آدمی ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی میں بے شک کہیں کسی دوسرے ملک میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, اگر میرے گھر کی طرف کوئی دیکھے گا, میرے گھر پہ فائرنگ کرنے کا سوچے گا تو میں ایک لمحہ لگاؤں. ایک ویڈیو چلتی ہے, شہزاد بھٹی صاحب آ کے بولتے ہیں کہ میرے گھر کے اوپر فائرنگ نہیں, فیک ہے. اچھا تکلیف ان کو بڑی ہوئی ہے اس ویڈیو کی, تو دوسری سائڈ پہ انہیں رجب بھٹ کے گھر کے اوپر بھی فائرنگ کرائی ہے, تو رجب بھٹ کو بھی تکلیف ہوئی ہے. تو ان کا وہ ایکٹ اس کا مطلب غلط تھا. جب اپنے گھر پہ فائرنگ ہوتی ہے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے پھر؟ دیکھیں جو رجب بھٹ کے گھر کی آپ نے بات کیا اور اس گھر کا موازنہ کیا, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک 100% یہ نہیں تصدیق ہو سکی کہ یہ شہزاد بھٹی نہیں کی ہے. دیکھیں یہ تو ابھی تک کلیئر نہیں ہوا, کیونکہ جو بندے اس کے پیچھے آئے پس منظر میں تھے وہ سب پکڑے گئے. ایسے یہ نام تو شانی ٹائیگر کا آ گیا. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, اسٹریٹ فارورڈ بات ہو گئی ہے. شانی ٹائیگر نے اس کے کہنے پہ کیا نہیں کیا, یہ ابھی معمہ حل کرنا ہے کس نے؟ آپ کے اداروں نے کرنا. بالکل. اب بات کرتے ہیں گھر کسی کے پہ بھی فائرنگ ہو, پہلی تو بات ہے یہ ہونی ہی نہیں چاہیے. بالکل ایسی, چاہے رجب بھٹ کے گھر پہ اگر کوئی کرتا ہے وہ بھی غلط ہے. کیوں؟ گھروں میں زیادہ تر کون ہوتا ہے؟ والدین ہوتے ہیں, والد ہوتے ہیں, والدہ ہوتی ہے, بہن بھائی ہوتے ہیں. اب میری اور آپ کی دشمنی ہے تو دشمنی میں نے گھر پہ جا کے تھوڑا نکالنی ہے. بالکل ایسے ہی. یہ تو سیدھا کسی کو تھریٹ کرنا یا اس طرح کا کام کرنا, یہ تو انسانیت سے گری ہوئی بات ہے. بالکل. شہزاد بھٹی نے یہ بولا کہ جہاں پہ وہ رہتا ہے میں نے سیکورٹی کے ارینجمنٹ کر رکھے ہیں. دوسرا یہ چچا وغیرہ سارے اکٹھے رہتے ہیں ایک ہی گلی میں, تو اس کا کہنا تھا کوئی فائرنگ کرنا آیا تو آسانی کے ساتھ واپس نہیں جائے گا. دوسری مجھے ایک بات بولیں, شہزاد بھٹی نے ایک اور بات بھی بولی, بلکہ ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ شہزاد بھٹی نے انڈیا کے کچھ ڈی ایس پیز وغیرہ کے نام لے کے ان کو وارننگ دی تھی. اس کے بعد اس کی وہی آڈیو کٹ رہی ہے اور پاکستان کے ڈی ایس پیز کے خلاف شو کیا جا رہا ہے کہ شہزاد بھٹی کہیں ان کو تھریٹ کر رہا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں نہ تو یہاں کے ادارے کوئی بیوقوف ہیں, نہ اتنے وہ سادے ہیں کہ اس کی ان ویڈیوز کو یہاں پہ جوڑا جائے گا اور وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی واقعی یہ ہمیں تھریٹ کر رہا ہے. ایسا تو ہے ہی نہیں. بالکل ایسے. جہاں تک رہے گی انڈیا کی بات, انڈیا کو تو کھلا چیلنج کر کے کہتا ہے کہ بھائی جس نے جو کچھ میرا کرنا ہے وہ کر کے دیکھ لو. اور ابھی تک آپ اس بات کو مانیں گے کہ کوئی بھی انڈیا کا نہ آرمی پرسن نہ کوئی پولیس کے ادارے اس کے خلاف کچھ کر تو نہیں سکے نا سر. باتیں تو بڑی کرتے ہیں, پیچھے ایک ڈی ایس پی تھا وہ بڑے بیان بازی کرتا رہا, تو اس پہ بھی شہزاد بھٹی نے کھلا اس کو چیلنج کیا تھا کہ بھائی جو میرا کر سکتے ہو کر کے دکھا دو. دیکھیں آپ کو ساتھ ساتھ میں جو بات بتا رہا ہوں نا, یہ پورے انڈیا نا, انڈیا میں چند لوگ وہاں پہ بھی غلط لوگ موجود ہیں. شہزاد بھٹی کی جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسلام کے اگینسٹ چلتے ہیں یا وہاں کی انسانیت کے اگینسٹ چلتے ہیں. اب پوری اگر اوور آل انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو دیکھیں کتنے بریلینٹ لوگ موجود ہیں اور جو انسانیت کا درس دینے والے بھی موجود ہیں. بالکل ایسے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں چاہے انڈیا ہے چاہے پاکستان ہے, ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ ایک جیسی لوگ ہیں, کلچر ہے سر. یہ ہمارا دیکھیں بیسک ہماری رسومات ایک ہیں, بیسک ہمارے لباس, ہماری بات جی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا اور پاکستان کی کمیونٹی نارمل جو ہے باہر کے ممالک میں بھی ان کا بڑا پیار ہے. بالکل. دبئی میں چلے جائیں, سعودیہ میں چلے جائیں, انگلینڈ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, کینیڈا میں چلے جائیں, وہاں پہ جہاں پہ آپ کو پاکستانی ملیں گے وہاں پہ انڈینز بھی ملیں گے, اور جہاں انڈینز ملیں گے وہاں پہ آپ کو پاکستانی بھی ملیں گے. روم میٹس ہیں سر جی, روم میٹس ہیں, اور ان کا آپس میں بڑا اتفاق ہے اور بڑی محبت ہے ان کی آپس میں. بالکل ایسے. اور میں آپ کو آخر میں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ جو انڈیا کے معاملات شہزاد بھٹی کے چل رہے ہیں ان کے ساتھ, اس کو اگر پاکستان سے منسوب کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا ان کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟
آپ کو پتہ ہے ہماری الحمدللہ چاہے ISI ہے چاہے باقی ادارے ہیں, دنیا کے ٹاپ 10 اداروں میں یہ آتے ہیں, اور الحمدللہ وہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہے. اگر پاکستان کی کوئی پرابلم بنے گی یا بات ہوگی تو وہ اس پہ ضرور سٹینڈ کریں گے. بالکل ایسے. باقی دیکھیں جی انڈیا کے جو ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر جو ان کے لوگ ہیں ان کو وہ پروٹیکشن مہیا کریں, جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ بڑا اچھا برتاؤ کریں, کیونکہ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے ویڈیوز میں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں جو انڈیا کے بیچارے لوگ ہیں وہ خود کئی دفعہ شکایت کرتے ہیں کہ یار ہمیں نہ انصاف صحیح طرح مل رہا ہے نہ ہمارے معاملات اچھے چل رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہی بات ہے. اچھا کسی کا بھی مذہب ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر شہزاد بھٹی کی جہاں تک بات کریں, انڈیا کے اندر اس نے جو بھی کارروائی ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس نے انڈیا کے جو DSPs ہیں پولیس والے ان کو تھریٹ بھی کیا. اب وہی ویڈیو کاٹ کے نا پاکستان کے اندر چلائی جا رہی ہے کہ کہیں شہزاد بھٹی پاکستانی اداروں کو تو تھریٹ نہیں کر رہا. تو ایک فیک خبریں چل رہی ہیں. اب اس کا مجھے بتائیں مقصد کیا ہے سر؟ مقصد دیکھیں اور کون لوگ کر رہے ہیں اس کو. دیکھیں کنٹروورسی اس کی چل رہی تھی, ایک نہیں 3-4 چینل سے چل رہی ہے. بالکل ایسے ہی, چاہے وہ انڈیا کی کریں چاہے پاکستان کے اندر بھی کر لیں نا. دیکھیں پاکستان اب وہی لوگ, اب ایسا ہوا ہے عثمان بھائی کہ ایک بندے نے 10 ایسے اکاؤنٹس بنائے ہوئے جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ رن کون کر رہا ہے. اب ان IDs سے جب خبریں چلتی ہیں نا تو وہ کیا کرتی ہیں, وہ فساد برپا کرتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ان پہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور ایسے اداروں کو, ایسے چینلز کو, ایسے جتنے بھی چینل چل رہے ہیں ان کو روک تھام کرانی چاہیے. اچھا پہلے یہ بڑا خوش ہوتے تھے سارے کہ ہمارے فین پیجز بن رہے ہیں, جس طرح رجب بٹ کے بنے, شہزاد بھٹی کے بنے. اب وہی فین پیجز پہ نا فیم لینے کے لیے جب ان پہ تھوڑا سا برا ٹائم آیا تو انہوں نے ان کے خلاف ویڈیو چلانا شروع کر دی ہیں. ابھی دیکھیں یہ پچھلے دنوں بھی ہم دیکھتے رہے, چاہے رجب کے پیج بنے ہوئے تھے فین, چاہے شہزاد بھٹی کے بنے تھے, چاہے باقیوں کے بنے ہوئے تھے, ان پہ بہت ساری نیگیٹیوٹی کی باتیں چلی ہیں. اور آپ کو بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ہر بندے کے پاؤں مضبوط نہیں ہوتے. جیسے ہی کسی پہ برا وقت آتا ہے نا سب سے پہلے